السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 1 آپ نے دیکھا۔ ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید۔ ویلکم ٹو خان ٹی وی۔ اسلام شاہ انتہائی مکار اور خونخوار حکمران تھا۔ اس نے بڑے بھائی عادل شاہ سوری کو ذرا بر اہمیت نہ دی تو شیر شاہ کے اہم جرنیل اور اتحادی قبائل میں ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ شیر شاہ نے اودھ کے فرمودی پٹھانوں اور شمالی مغربی پنجاب اور ملحقہ علاقوں کے نیازیوں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ دونوں قبیلے اس کی جنگی ضرورتوں کے لیے اہمیت کے حامل تھے۔ جلال شاہ سوری اسلام شاہ نے بادشاہت کا اعلان کیا تو پٹھان سرداروں اور دیگر قبیلوں کی جرنیلوں نے شیر شاہ کی سلطنت کو خون ریزی سے بچانے کی تدبیر کی تاکہ دونوں بھائیوں عادل شاہ اور جلال شاہ میں صلح ہو جائے۔ اسلام شاہ کی ہٹ درمی اور خونخواری کو دیکھتے ہوئے سرداروں نے عادل شاہ کو صلح پر مجبور کیا کہ وہ رواں سے خنجر آ کر چھوٹے بھائی کی تاجپوشی میں شرکت کرے تاکہ امراء اور فوج کے دلوں سے بغاوت اور خانہ جنگی کا خوف دور ہو جائے۔ جودھ پور کے حاکم حواس خان، ہرمارا کے جلال خان، پنجلواس رائے ناگور کے عیسیٰ خان نیازی، اجمیر کے برمجید گور تخت اور تاج کے اصل حقدار عادل شاہ کو حکمران بنانا چاہتے تھے، مگر انہیں معلوم ہوا کہ پنجاب کے ہیبت خان نیازی اور دیگر نے اسلام شاہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو سب نے امن کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ صلح کے باوجود اسلام شاہ نے عادل شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو عادل شاہ روپوش ہو گیا۔ بدعہدی اور بے وفائی پر حواس خان اور عیسیٰ خان نیازی نے بغاوت کی اور فتح پور سگیری پر حملہ اور ہوئے۔ اسلام شاہ نے بھاگ کر جان بچائی اور چنار کے قلعے میں اپنا پناہ حاصل کی۔ یہ طے پایا گیا کہ جب عادل شاہ کی فوج اگر وہ قریب پہنچی تو سارے قبائل سردار اسلام شاہ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، جیسا کہ پختون روایات میں ہے کہ پٹھان سرداروں کی کوئی بھی بات ختمی نہیں ہوتی اور وہ عین موقع پر یا پھر میدان جنگ میں اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ عادل شاہ کے ساتھ ہوا، سوائے حواس خان، عیسیٰ خان اور نیازی اور ہیبت خان نیازی کے دیگر جرنیل اور قبائلی سردار اسلام شاہ سے مل گئے۔ آگرہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر عادل شاہ اور اسلام شاہ کی حامیوں میں خونریز معرکہ ہوا۔ دن بھر لڑائی جاری رہی اور دونوں اطراف سے ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا۔ حواس خان اور نیازی لشکر نے اسلام شاہ کا جم کر مقابلہ کیا، مگر رات کی تاریکی میں عادل شاہ کا لشکر میدان جنگ سے تتر بتر ہو گیا۔ حواس خان اپنا لشکر لے کر سرہند کی طرف چلا گیا اور عادل شاہ چند چنسار ساتھیوں کے ہمراہ بندھیل کھنڈ کی طرف نکل گیا۔ عیسیٰ خان نیازی پہلے ماویات گیا اور پھر اپنا راستہ صاف کرتا ہوا سرہند آ کر حواس خان سے مل گیا۔ ہیبت خان نیازی نے پنجاب سے کمک منگوائی اور انبا کے نزدیک اسلام شاہ سے فیصلہ کن لڑائی کا منصوبہ تیار کیا۔ اسی اثنا میں حواس خان اور عیسیٰ خان نیازی بھی ہمت خان سے مل گئے اور ایک بڑی فوج کی کمان ہیبت خان نیازی کی سپرد کی۔ ہیبت خان اور عیسیٰ خان کے نیت میں فتور آ گیا اور انہوں نے عادل شاہ کی حکمرانی بحال کرنے کے بجائے اپنی حکومت قائم کرنے کا خفیہ منصوبہ تیار کر لیا۔ انبالہ کی لڑائی میں اسلام شاہ کو شدید نقصان ہوا۔ حواس خان کا لشکر بے جاگیری سے لڑا اور نیازی لشکر کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ اسلام شاہ نے اپنا لشکر میدان سے ہٹا لیا اور انبالہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ اسی دوران حواس خان کو نیازیوں کی نیت کا پتہ چل گیا۔ حواس خان بہادر جرنیل اور درویش صفت انسان تھا۔ وہ شیر شاہ سوری کا وفادار ساتھی اور عادل شاہ کے سچے دل سے حمایتی تھا۔ نیازیوں نے کھلے عام اپنی حکمرانی کا اعلان کیا تو حواس خان سمیت بہت سے افغان سردار ان کے ساتھ چھوڑ گئے۔ 2 دن کے وقفے کے بعد اسلام شاہ نے نیازیوں پر حملہ کیا تو نیازیوں نے جم کر لڑائی کی، مگر تعداد میں اچانک کمی کی باعث جنگ ہار گئے۔ شکست کے بعد حواس خان جموں کی طرف نکل گیا اور نیازی کو کوہستان نمک کی طرف بھاگ گئے۔ نیازیوں کا خیال تھا کہ پٹھانوں کے جانی دشمن
گکڑان کی حمایت کریں گے اور رفتاس کے زیر تعمیر قلعے پر قابض ہو کر دریائے گوگرا اور درہ خیبر کے درمیانی علاقوں پر مشتمل نیازیوں کی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیازی بھول گئے تھے کہ اپنی 5 سالہ حکمرانی میں سوائے ظلم اور جبر کے انہوں نے کوئی اصلاحی یا فلاحی کام نہ کیا اور نہ ہی دین اسلام کی کوئی خدمت کی۔ جن حکمرانوں نے عدل اور انصاف قائم کیا، مدارس اور مساجد تعمیر کروائیں، علماء کی خدمت کی، شفاخانے بنوائے اور رعایا پروری کی، عوام نے ہمیشہ ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں۔ ہیبت خان نیازی نے شیر شاہ کے حکم پر ملتان کی تحصیر کا منصوبہ بنایا تو حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ حضرت شیخ ابراہیم نے اسے لشکر کشی سے منع کیا۔ شیخ نے ہیبت خان کو خط لکھا اور حاکم ملتان سے صلح رحمی کی درخواست کی۔ حاکم ملتان فتح خان جٹ بھی خون ریزی کے حق میں نہ تھا، وہ بھی شیر شاہ سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ ملتان کے گردنواں میں بلوچ قبائل کثیر تعداد میں آباد تھے اور حاکم ملتان کی اطاعت گزار تھے۔ سیدو بلوچ بلوچوں کا متفقہ سردار تھا اور فتح خان جٹ کا نائب تھا۔ ہیبت خان نیازی اور حواس خان کے درمیان بھی چپکلش تھی اور شہزادہ جلال شاہ اسلام شاہ بھی ہیبت خان نیازی سے خائف رہتا تھا۔ ہیبت خان نیازی اور فتح خان جٹ کے درمیان کھروڑ کے مقام پر خونریزی معرکہ ہوا اور رفتہ خان جٹ کو شکست ہوئی۔ فتح خان اور سیدو بلوچ کھروڑ کے کچے قلعے میں محفوظ ہو گئے تو ہیبت خان نے شیخ ابراہیم کو امن کا سفیر بنا کر بھیجا اور وعدہ کیا کہ وہ دونوں سے صلح کر لے گا اور کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیخ ابراہیم کے کہنے پر فتح خان جٹ اور سیدو بلوچ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر نیازی کیمپ پہنچے تو ہیبت خان نیازی نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ سیدو بلوچ کی رات کی تاریکی میں نیازیوں کا گہرا توڑ کر بھاگ نکلا، مگر فتح خان جٹ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پنجاب کی حاکمیت ملی تو نیازیوں نے بلوچوں کا قتل عام کیا اور فتح شیر جٹ کی حمایتیوں کو بھی چن چن کر تحت طبی کیا۔ نیازی کی حکمرانی عوام الناس سے برتاؤ اور دیکھتے ہوئے گوکڑوں نے اسلام شاہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا اور نیازیوں کی کوئی مدد نہ کی۔ راولپنڈی اور جہلم کی درمیانی علاقہ ڈومیلی میں اسلام شاہ اور ہیبت خان نیازی کے درمیان آخری جنگ ہوئی۔ مقابل لشکر بہادری سے لڑے۔ روایات میں ہے کہ ڈومیلی کی نواح میں پھیلے قبرستان اسی جنگ کے آثار ہیں۔ دریائے جہلم اور ڈومیلی کے درمیانی علاقہ میں اسلام شاہ نے خونریز جنگ کے بعد ہیبت خان نیازی کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہیبت خان نیازی مختصر دستہ لے کر دریائے خان کے کناروں پر پھیلے جنگل میں روپوش ہو گیا۔ اسلام شاہ نے سارے پنجاب سے نیازیوں کا صفایا کر دیا اور انہیں دریائے سندھ کے مغربی علاقوں کی طرف دھکیل دیا۔ ہیبت خان نیازی نے کشمیر کی راہ اختیار کی مگر بدقسمتی سے میرپور اور کوٹلی کے درمیان علاقہ میں راجپوتوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ انعام کی لالچ میں راجپوتوں کے سردار نے ہیبت خان نیازی کا سر قلم کروایا اور دلی جا کر اسلام شاہ کی پیش کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نیازیوں کو حضرت بابا فرید گنج شکر کی خلیفہ شیخ ابراہیم کی بددعا تھی۔ ہیبت خان نے شیخ ابراہیم کو دھوکہ دیا اور بدعہدی کا مرتکب ہوا۔ فتح خان جٹ کے قتل اور بلوچوں کو برباد کرنے پر شیخ ابراہیم نے ہیبت خان نیازی کے عبرتناک انجام کی پیشنگوئی کی جو سچ ثابت ہوئی۔ ایسا ہی انجام حواس خان کا بھی ہوا۔ اسلام شاہ کے حکم پر اسے قلعے روہتاس میں قتل کیا گیا۔ حواس خان کا سر قلعے روہتاس کے باہر دڑ حواس پور ضلع جہلم میں دفن ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 2 سے دیجیے گا اجازت۔ اللہ کے حوالے۔ اللہ حافظ۔